صادق آباد کے نجی اسپتال میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد آپریشن کیا گیا۔ پیٹ کی تکلیف پر علاج کے لیے لائی گئی 10 ماہ کی بچی کے پیٹ سے بچہ نکل آیا۔ بچی کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ دراصل یہ عمل جڑواں بچوں کا ہوتا ہے اور اس طرح کا واقعہ لاکھوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک جاوید انور سے۔ ملک جاوید، آگاہ کیجیے۔ جی ملک جاوید۔ جی بالکل، صادق آباد میں بختاور میموریل ہسپتال میں اپنی نوعیت کا پہلا منفرد اور حیرت انگیز آپریشن کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 10 ماہ کی بچی کو پیٹ کے درد کی تکلیف کے لیے علاج کے لیے ہسپتال لایا گیا۔ بچی کے الٹرا ساؤنڈ میں پیٹ میں رسولی اور پانی کی جلدی۔ بچی کا آپریشن کرنے والے ماہرین ڈاکٹر چلڈرن سرجن ڈاکٹر مشتاق احمد ملک کا کہنا تھا کہ 2 گھنٹے آپریشن کے بعد بچی کے پیٹ سے رسولی نکلی تو حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا۔ بچی کے پیٹ سے نکلنے والی رسولی دراصل بچہ تھا۔ 10 ماہ کی بچی کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا۔ دوسری جانب بچی کے والد کا کہنا تھا کہ پیدائش کے 1 ماہ بعد بچی کے اکثر پیٹ میں درد رہتا تھا۔ بہت علاج کروایا، پھر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو رسولی بنی۔ تو ڈاکٹروں کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے ملین افراد سے ایک میں پاتا ہے۔ کامیاب آپریشن کے بعد بچی کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ جب ابھی بچی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے اس وقت بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اس وقت ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی تھی ماں کے پیٹ میں؟ جی دیکھیں، جب الٹرا ساؤنڈ کرایا گیا تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک رسولی نما چیز جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ میں نظر آئی تھی، تو ڈاکٹروں نے اور جو ہے وہ ایک بینچ تشکیل دیا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ یہ ایک رسولی ٹائپ ہے۔ جب آپریشن کیا گیا وہ پیٹ کی تہہ تک گئے ہیں تو وہ رسولی کی شکل میں ایک بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا۔ جی اچھا، بچی کے جو والدین ہیں، اس کے گھر والے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا اس انوکھے واقعے پر؟ دیکھیں، والدین کا کہنا کہ جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی، جب سے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ درد رہتا تھا، مگر ان کا یہی کہنا کہ اکثر بتایا جا رہا ہے کہ جب جڑواں بچے یا تو پیدائش ہوں تو اکثر یہ معاملات جب ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ یہ قدرت کی نظام میں ہستی ہے جو وہ جو بہتر ہے وہ جانتا ہے۔ والدین جو ہے وہ بچی کے درد کی وجہ سے کافی پریشان تھے، مگر اب آپریٹ کے بعد جو ہے وہ بچی کا درد جو ہے کافی حد تک جو بہتر ہوا ہے۔ بچی جو ہے خطرے سے باہر ہے۔ والدین جو ہے وہ بچی کے درد کو کم ہونے کے بعد جو ہے وہ خوش ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائے گا جاوید، عموماً جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ویسے تو یہ لاکھوں میں سے ایک واقعہ ہے، تو صادق آباد کا جو نجی اسپتال ہے یہاں پر تو لوگوں کا تو رش لگ گیا ہوگا جب یہ خبر پھیلی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، ایسے ہی کہ صادق آباد کی یہ میموریل ہسپتال جو ہے وہاں پر کافی ہجوم رش جو ہے وہ لگ گیا تھا۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1945 میں یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اب تک جو ہے وہ طبی ماہرین اور باقی رپورٹ کے مطابق 100 کے جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نئے نوعیت ایک منفرد جو ہے وہ دیکھنے کے لیے صادق آباد پورا امنڈ آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جاوید، ساتھ رہے گا، ہمیں وہ ڈاکٹر مشتاق احمد جنہوں نے یہ آپریشن کیا وہ ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو یہ بتائے گا سر، یہ آپریشن کتنا پیچیدہ تھا اور یہ واقعہ کیا لاکھوں میں ایک ہوتا ہے ایسا واقعہ؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی ہاں جی، یہ جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے، یہ 10 لاکھ میں سے ایک بچہ اس طرح ہوتا ہے جو یہ اس کا پہلا کیس جو ہے نا 1945 میں رپورٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ورلڈ وائڈ رپورٹ ہوتے رہے تو پاکستان کی نوعیت میں پاکستان میں آئی تھنک میں لٹریچر سرچ کیا ہے کہ اس طرح کا کیس پہلے رپورٹ نہیں ہوا، تو یہ یہاں کے لیے پاکستان کے لیے پہلا ہی کیس تھا جس میں یہ بچہ جو ہے نا، ہم نے 10 ماہ کی بچی تھی جس کا آپریٹ کیا، جو پیٹ میں درد اور پیٹ میں رسولی کے ساتھ ہمارے پاس آئی تھی۔ تو دوران آپریشن ہمیں جو ہے نا بچہ ملا جس کے اعضاء تقریباً سارے بنے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، آنکھیں، کان، ناک، سب کچھ بنا ہوا تھا۔ وہ رسولی نہیں تھی ایکچولی، وہ ایک ٹوئن جو ہوتا ہے نارملی جو سیپریٹ ہونا چاہیے تھا، وہ بچے کی پیٹ کے اندر ہی گرو کرتا رہا اور لیٹ ڈائگنوز ہوا، جو پین کے ساتھ بچی کی کمپلین ہوئی تو پھر یہ تشخیص ہوئی اس کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائے گا کتنا پیچیدہ اور کتنا سینسٹیو تھا یہ آپریشن اور آپ کے لیے کتنا دباؤ تھا اس آپریشن کو کرتے ہوئے، پرفارم کرتے ہوئے؟ ہاں جی، تو تشخیص اس کی پراپر ہمارے پاس سی ٹی اسکین یا جو دوسرے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ایسا انہوں نے بتایا نہیں تھا ہمیں کہ اس طرح کے کوئی ہے۔ ایک تو ہمیں انڈائگنوز کیس تھا آلریڈی، تو ہم نے رسولی کر کے کھولا۔ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ پیچیدہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے، بچے جس کو آپریٹ کر رہے تھے اس کی آنت کے ساتھ کہیں سے بلڈ سپلائی لے رہی ہوتی ہے،
تو اس کی آنتوں کو بھی بچانا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے خون کی رگوں کو بھی سیو کرنا ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، بچی کا جو ہے نا اس کو سیپریٹ آرام سے ہم نے کر لیا، اور بچی کی حالت بھی اب خطرے سے باہر تھی. تو اب ماشاءاللہ وہ بچی ٹھیک ہے کافی، ہم نے اس کا کھانا پینا بھی اسٹارٹ کر دیا آج سے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے آپ تو میڈیکلی اس کو دیکھیں گے اور میڈیکل ٹرمز میں اس کو آپ بہتر سمجھا بھی سکیں، لیکن اگر عام آدمی کے لیے آپ ایکسپلین کرنا چاہیں، بتانا چاہیں ایسا واقعہ ہوتا کیوں ہے، کیوں پیش آتا ہے کہ ایک بچی جو خود 10 ماہ کی ہے اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ جو ہے وہ کس طرح سے وہ پایا گیا؟ اچھا، اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نارملی نا یہ کنینیٹل ناملی پیدائشی نقائص میں سے ایک ہے جو جڑواں بچوں میں ہوتے ہیں. بعض اوقات جڑواں بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کسی کا سر آپس میں جڑا ہوتا ہے، کسی کا پیٹ، کسی کا دھڑ. یہ اس طرح کی ہی ایک اناملی ہے جس میں دوسرا ٹوین جو ہے بچے کے پیٹ کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے، جو ڈائگنوز یا تشخیص کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے اور تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی دوسرا بچہ نہیں ہے، یہ ہے وہی اسی کا ٹوین ہے جو پیٹ کے اندر جو ہے نا رہ گیا، کیونکہ اس کو بلڈ سپلائی ملتی رہی بچے کے پیٹ کے اندر سے. تو یہ ٹوین کے ہی ٹائپ ہوتا ہے. یہ اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں فیٹس ان فیٹو. تو اس طرح کے بہت ریئر کیس ہوتے ہیں، بہت ہی مطلب بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں کیسز. پاکستان کی میں یہ اپنے نوع کا پہلا کیس ہے یہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ملک جاوید آپ بھی ہمیں آگاہ کرے تھے، ہمارے نمائندے، آپ کا بھی بہت شکریہ.